اللہ کی طرف سے یہ بہترین موقع ہوتا ہے، اور تراویح جو ہے وہ خود ایک اچھی ایکسرسائز. تو افطار آپ ہلکا سا کر لیں، پھر اس کے بعد تراویح پڑھ لیں، پھر تراویح سے نکل کے واک وغیرہ کر لیں، آپ اس وقت کر لیں بہتر ہے. بالعموم رہ سکتے ہیں تو، اور بالخصوص ضعیف حضرات وغیرہ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسٹرینس ایکسرسائز نہ کریں. تو روزے کے وقت میں، دھوپ کے وقت میں ایسے کام جس میں جسمانی محنت اور پسینے کا اخراج یہ ہوتا ہے، اس سے پرہیز کر کے آپ ایڈجسٹ کر لیں گے. خون کے معائنے سے ممانعت نہیں ہے رمضان میں بھی، روزے کی حالت میں بھی آپ خون کا معائنہ کر سکتے ہیں، تو وہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. جسمانی آپ محاسبہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ غذائی محاسبہ ضرور کریں. ناظرین ویلکم بیک. ہماری گفتگو جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ روزہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، بے سحری ہماری کیسی ہو، سونا ہمارا کیسا ہو، روزہ افطار کیسا ہو ہمارا، اس پر ہم نے بات کی. اگر ہم اسپیسیفک ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کو مختلف کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر لیں، تو ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہ اسپورٹس مین ہیں، جو کہ ایکسرسائز کرنے کے عادی ہوتے ہیں. ان کے لیے روزے کے اندر کیا چیز ہے، کیسا ہونا چاہیے ان کا؟ یعنی ان کی اپنی ایکسرسائز کب ہونی چاہیے؟ جی دیکھیے، اللہ کی طرف سے یہ بہترین موقع ہوتا ہے، اور تراویح جو ہے وہ خود ایک اچھی ایکسرسائز ہے. تو افطار آپ ہلکا سا کر لیں، پھر اس کے بعد تراویح پڑھ لیں، پھر تراویح سے نکل کے واک وغیرہ کر لیں، آپ اس وقت کر لیں بہتر ہے. ایسے وقت پہ کریں جب گرمی زیادہ نہ ہو، چونکہ گرما کا موسم ہے. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو پسینہ نکلتا ہے، پسینے سے آپ کا جسم کا پانی کم ہوتا ہے. تو اور ہمارے روزے ایسے ہوتے ہیں جس میں پانی کی بھی ممانعت ہوتی ہے. اس کے کیا فائدے ہیں اس پہ تحقیق ہو رہی ہے، انشاءاللہ مثبت نتائج آئیں گے اس کے. پانی کے اخراج کا خیال رکھتے ہوئے ایسے وقت کریں جب موسم ٹھنڈا ہو یا آپ پانی پی سکتے ہوں غیر روزہ وقت میں. ڈاکٹر صاحب، ایک کیٹیگری ہے جو کہ خاص طور پہ چھوٹے بچوں کا ہے. ان کو اتنا شوق رہتا ہے کہ ہم بھی روزہ رہے، تو یہ 8 سال 9 سال سے پہلے یہ لوگ بچے روزہ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور والدین کے ساتھ ضد کرتے ہیں. ان کے ساتھ کیسا معاملہ؟ دیکھیے، مذہبی طور پہ نابالغ بچوں کو روزے سے ممانعت ہے. نابالغ بچوں کو، حاملہ خواتین کو اور دودھ پلانے والے خواتین کو، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے اور اس نے یہ چیز رکھی ہے. اب بچے ضد کرتے ہیں تو ان کو بہلایا جا سکتا ہے، ان کو ایک کے بجائے 2 یا 3 روزے رکھوائے جا سکتے ہیں دن میں. جیسا بچپن میں کہتے تھے نہیں آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ 2 روزے رہو، آپ کا ہو گیا افطار کا وقت، کھا لیں آپ. اس طریقے سے جب ضد کرتے ہیں تو رہ جاتے ہیں بچے بغیر کوئی مشکل کے. اور اگر مشکل ہوتی ہے تو وہ ان کو روزہ توڑنے کا وہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ گناہ بھی نہیں ہوگا. یعنی مجبوری حالت میں تو روزہ توڑنے کا حکم بھی ہے. طبیعت اگر خراب ہوتی ہے تو ویسے کوئی یہ نہیں ہوگا، وہ بڑی آسانی سے طے کر لے سکتے ہیں. اسی طور پہ ایک کیٹیگری ہے ڈاکٹر صاحب، جو کہ ہمارے جو ضعیف حضرات ہے یا ہمارے عمر دراز حضرات ہیں، ان کے لیے کیسا رہے؟ دیکھیے، ان کو پہلے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لینا چاہیے. رہ سکتے ہیں انڈیورنس رہ سکتے ہیں، یعنی اس ڈاکٹر سے کروانا چاہیے جو روزے کی اہمیت جانتا ہو. اب آپ جس کو کہ روزے کی اہمیت کا علم نہیں ہے، اس کے پاس جا کے پوچھیں گے نہیں ضرورت نہیں ہے، وہ اس طریقے سے کہہ دے گا. لیکن یہ نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہے. تو اور شروع سے آپ رہتے ہوئے آئے ہیں. ضعیف حضرات ایسے تو نہیں ہے نا کہ ابھی سے روزہ رہ رہے ہیں، تو وہ بالعموم رہ سکتے ہیں. تو اور بالخصوص ضعیف حضرات وغیرہ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسٹرینس ایکسرسائز نہ کریں. یعنی روزمرہ کی جو یہ رہتے ہیں وہ بھی کام ذرا سا آرام کر لیں، آرام زیادہ کر لیں. یہ جی ہاں. اور مزدور وغیرہ کے لیے بھی، میں سعودی عرب میں رہا ہوں، وہاں رمضان گرم موقع رہتا ہے، تو وہاں جو جتنی بھی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی فیکٹریز وغیرہ ہوتی تھی وہ ٹھنڈے وقت ہوتی تھی. صبح 6 بجے سے شروع ہو جاتے تھے ان کے پاس کام کرنا، یا فجر کے بعد تو 12-1 بجے تک یعنی 6-8 گھنٹے جو بھی کام ہوتا تھا. اس کے بعد یہ پھر اس کے بعد
افطار کے بعد سے ایسا غیر روزہ وقت پہ. تو روزے کے وقت میں، دھوپ کے وقت میں ایسے کام جس میں جسمانی محنت اور پسینے کا اخراج یہ ہوتا ہے، اس سے پرہیز کر کے آپ ایڈجسٹ کر لیں گے. اور جو بندہ روزہ رہ رہا ہے وہ بہترین جج کر لے گا کہ اس کے لیے کب کیا وقت مناسب ہے، وہ اس حساب سے کر لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کیٹیگری ہے جو کہ النس سے ہے، جس کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہے یا بیماری ہے، ان کے لیے دیکھیے بعض بیماریوں میں تو روزہ فائدہ مند ہے، جیسے ذیابیطس ہے، کولیسٹرول وغیرہ بڑھے ہوئے ہیں. لیکن بعض بیماریوں میں جیسے کڈنی ڈیسیزز ہے، گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں، یا دل کے جو سو امراض ہیں بہت سیویئر، اس میں تو اللہ خود مریضوں کو چھوٹ دیا ہوا ہے. وہ ڈاکٹر بہتر جو ہے سو فیصلہ کر کے اس کا یہ کریں گے. اور پھر آپ کے پاس، مریض کے پاس سابقہ تجربہ ہوتا ہے. اگر سابقہ تجربے میں روزہ رکھتے وقت کچھ مشکلات کا سامنا ہوا تھا تو بہتر ہے کہ نہ ہی رکھے. اگر نہیں، اب تک مزے سے ہر روزہ رہتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کا تجربہ بولتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب اگر ہم رمضان کو دیکھتے ہیں تو اکثریت میں روحانی کیفیت زیادہ رہتی ہے اور اس کے طرف زیادہ ذہن رہتا ہے کہ آپ کتنے قرآن پڑھے، ہم کتنے قرآن پڑھے، آپ کتنی تراویح پڑھے، ہم کتنی. تو رمضان کے آخر میں بھی جب محاسبہ ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارا رمضان گزرا، تو ہمارا اس لائن کے اوپر زیادہ ہوتا ہے روحانی طور پر. جسمانی طور پہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کیا ایٹ دا اینڈ آف دا رمضان؟ بالکل ہے. جی، تو کیسے کریں ہم، کیا محاسبہ کریں؟ آپ اپنا وزن دیکھتے رہیں. جی. رمضان میں داخل ہونے سے پہلے وزن دیکھ لیں. جی. پھر 6-8 دن بعد دیکھ لیں اپنا وزن کیا ہو رہا ہے. آپ کے کپڑے دیکھ لیں کتنے پہلی رمضان کو کیا تھے، اور پھر 7-8 تاریخ کو کیا ہے، 15-20 تاریخ کو کیا ہے. اور پھر رمضان سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے ڈاکٹر سے یہ کروا کے پورے معائنے وغیرہ جو ہیلتھ چیک اپ، ماسٹر چیک اپ جو آ رہے ہیں آج کل، وہ دیکھ لیں. تو پھر ختم ہونے کے بعد ماسٹر چیک اپ کروا کے دیکھ لیں آپ کیا جو ہے سو کتنا فرق پڑا ہے. ڈائبٹیز اب کنٹرول میں کیسی تھی، بعد میں کیسی ہے. خون کے معائنے سے ممانعت نہیں ہے رمضان میں بھی. روزے کی حالت میں بھی آپ خون کا معائنہ کر سکتے ہیں، تو وہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. جسمانی آپ محاسبہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ غذائی محاسبہ ضرور کریں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ تم نے کہاں کہاں کی حلیم کھائی ہے، فلانی ہوٹل کی کھائی کہ فلاں کے کتنے حلیم کھائے. بلکہ بعض لوگ تو میں نے یہ دیکھا کہ آج کتنی حلیم کھائی، میں نے عشاء سے پہلے کھائی، عشاء کے بعد کھائی، تراویح کے بعد کھائی، 3-4 حلیم تو ایک دن میں کھا رہے. تو یہ محاسبہ بھی بہت ضروری ہے. غذائی محاسبہ بھی، زیادہ نہ کھائیں، کم کھائیں. بچپن میں ہم کو بتایا گیا کہ آپ غریبوں کی بھوک کا احساس کریں، تو آپ اتنا کھائیں گے تو بھوک کا کیا احساس کر سکیں گے آپ. صرف اس وقت جب وہ ٹوٹ پڑنے سے پہلے خالی عصر سے مغرب کے درمیان تھوڑا بہت محسوس کریں گے، اور وہ بھی ہم بھوک کے احساس کو بھول گئے. آج کے دور میں اتنا ہم کھا رہے ہیں، ہم کو بھوک کب لگتی ہے؟ 9 بجے صبح میں، 2 بجے دوپہر میں، 8-9 بجے رات میں. پیٹ میں نہیں لگتی ہے، گھڑی کو دیکھنے سے لگتی ہے بھوک. تو وہ جو احساس رہا نا، وہ جاتا رہا. تو یہ چیزیں ضروری ہے محاسبہ. روحانی کے علاوہ بھی یہ جسمانی اور غذائی محاسبہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب سحری کے بعد سلیپنگ کی بات ہوئی، پھر اب جو ہے جو نیکسٹ افطار کا معاملہ رہتا ہے، آپ نے ہلکے سے ٹچ کیا تھا کہ جو شربت ہے خاص طور پہ اس پہ جو ہے دیکھ سمجھ کر اپنی استعمال. اور کیا چیز ہے افطار؟ اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک موقع ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، جیسے بھجیے، اور آپ کے یہ بھی جو ہے سو مرچیاں، بیسن کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. سال بھر میں اتنا بیسن نہیں استعمال ہوتا جتنا رمضان میں ہوتا ہے. ایسے مخصوص پکوان ہیں، دہی بڑے انہی دنوں میں بنتے ہیں. اور سب سے اہم جو پکوان جو آپ کو غضب ڈھاتا ہے، سموسا. سموسے میں اگر آپ دیکھیں گے، جیسا میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کیلوریز ایک معمولی سموسے میں 200-250 سے 400-500 تک ہوتے ہیں. کیوں؟ دیکھیے اس میں آلو ہوتا ہے، میدا ہوتا ہے، اور پھر گوشت ہوتا ہے، اور پھر ان کو ڈیپ فرائی
डीप फ्राई जी जी यानी तेल में डुबो के तला जाता है। तो तेल में जब आप डुबो के तलते हैं तो तेल ग़िज़ा के अंदर 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 तक पहुंचता है, तो वहां जाके स्टोर हो जाता है या बैठ जाता है, तो उससे उसकी कैलोरीज ये होगी। तो जब आप इफ्तार कर रहे हैं, खजूर तो 2 खा लिए आपने, उसके बाद 3-4 समोसे खाए, तो क्या हो गया आपका? मैं जो कैलोरीज जो बताया था जी जी पूरा हो गया। फिर इसके बाद हलीम अलग बैठी हुई है आपके इंतज़ार में, फिर मिर्च खाना है, फिर दही बड़े खाना है। मैं ये नहीं कहता कि मत खाइए, ग़िज़ा नेमत है, मिक़दार पे तवज्जो दीजिए, थोड़ा सा खाइए। ये मत समझ के खाइए कि आज ही सब कुछ खा लेना है, वो ख़त्म होना या मैं ख़त्म होना, ग़िज़ा से आप मुकाबला मत कीजिए। ग़िज़ा आपको ख़त्म भी कर सकती है, आपको सेहतमंद भी रख सकती है। तो ग़िज़ा को अपना दोस्त बनाइए, उसको दुश्मन समझ के उस पर टूट मत पड़िए। तो आप जो है सो 1 समोसा ले लें। ये तभी मुमकिन होगा जब आपके घर वालों को पता होगा कि घर में 4 अफराद हैं तो 4 समोसे बनाना चाहिए, लेकिन वो तल के रखती हैं प्लेट में समोसे, एक पिरामिड बन जाता है समोसों का। तो ये मसला होता है। तो फिर ये खा के फिर आप उसके बाद शरबत, देखिए माहिरीन का कहना है कि पानी बेहतरीन मशरूब है, सादा पानी में कोई जरासीम नहीं आते। शक्कर को चींटियाँ लगती हैं, शक्कर के उसमें ज़रा सा शरबत गिर जाए, तो ये सब तो देख के आप जो है सादा पानी इस्तेमाल कीजिए शरबत वगैरह के बजाय, जिसमें सिर्फ शक्कर वगैरह मिली हुई रहती हैं। मेवा खाइए, पूरा मेवा खाइए, मेवे का अर्थ मत लीजिए। ख़ास तौर पे इफ्तार के वक्त में अगर कोई दस्तरखान पर जो है अपने आप को एक महदूद अमाउंट में लेता है ग़िज़ा, तो जो सोशल प्रेशर है जो फैमिली के, ग़िज़ा बिल जबर कहता हूँ मैं इसे, तो वो हमारे पास से ये चीज़ हटनी चाहिए। जी जी, पेट उसका है जी, दांत उसके है, मज़ा उसका है, उसको अपनी मर्जी से खाने दीजिए। ये जो आजकल जबर का दौर चल रहा है ना, बुरा माना जाता है। हाँ, बुरा माना जाता है जी, इसलिए कि यही एक प्लेजर था, ये इंसान का बहुत ही बुनियादी प्लेजर है। आप किसी के घर जाते हैं तो आप खाने की चीज़ें पहले ले जाते हैं, भाई उसके बजाय किताब ले जाइए, रूहानी ग़िज़ा ले जाइए, पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। ये नहीं खाएंगे तो 2-4 दिन के बाद ख़राब होगी, फेंक देंगे। आप किताब ले जाएंगे तोहफ़तन। तो ये रिवाज को बदलने की ज़रूरत है। ये तभी मुमकिन होगा जब तालीम आम होगी, जब हम लोग सब बैठ के जैसे ये चीज़ों को समझेंगे। वरना तो जो कमर्शलाइजेशन का दौर है वो तो आपको ठोसना ही चाहेगा, वो तो आपको बेवकूफ़ बना के आपको टीवी पे ऐसे ऐसे इश्तिहारात दिखाएंगे, ये शरबत लीजिए, दिन तमाम की थकन दूर हो जाएगी, फलां जो है सो ये खाए, यानी ये समोसे हमारे इस्तेमाल कीजिए, पेट आपका जो है सो बेहतर रहेगा वगैरह वगैरह। इस किस्म के जो एड्स चलाए जाते हैं तो उससे नुकसान ही होता है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए और आपके गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नवाजिश। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई है। पहली बात, हमने ये देखा कि रमज़ान 2020 का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक होलिस्टिक होना चाहिए, ना ही सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बल्कि हमारी फ़िज़िकल ग्रोथ और फिज़िकल डेवलपमेंट के ऊपर भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और इसके ऊपर तवज्जो करने का जो तरीक़ा है वो हमारा एक आइडियल इफ़्तार और आइडियल सहर कैसा हो, उस पर हमारे मेहमान ने तफसील से बात की है। साथ ही साथ इसके अंदर जो स्लीपिंग ब्लॉक है वो जो है एक 6 से 7 घंटे का होना चाहिए, ताकि बॉडी को जो ज़रूरत का रेस्ट है वो मिल जाए। आखिरी बात हमने ये भी बात की हमने कि जो डायबिटिक्स है और जो मोटापा है, ओबेसिटी है और दीगर जो एलिमेंट्स है इस तरीक़े के, उसमें उन लोगों के लिए रोज़ा बहुत मुफीद है और कारसाज रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह।